الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ان 7 چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کے گھر میں یہ ہونی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے آب زمزم۔ یہ بہت بابرکت پانی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم جس نیت سے پیو اللہ تعالیٰ وہی پوری فرماتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بیمار اس نیت سے پیے گا کہ اس پانی کے پینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور مجھے شفا دے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے نجات دے گا اور شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بھوکا اس وجہ سے پانی پی لے کہ میری بھوک ختم ہو جائے، تو آب زمزم کے پینے سے انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنے جسم پر جادو وغیرہ کے یا عصیب کے اثرات محسوس ہوتے ہوں تو وہ آب زمزم اس نیت سے پیے کہ اس کے پینے سے اللہ تعالیٰ یہ روحانی بیماریاں اللہ ختم فرما دے گا، تو اللہ کے کرم سے وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آب زمزم کی برکتیں حاصل کرنے کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے گھر میں زمزم کا پانی ہونا چاہیے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آب زمزم کا پانی ایسا بابرکت پانی ہے کہ اس کی تھوڑی سی مقدار اگر زیادہ پانی میں ملا دی جائے تو وہ تھوڑی مقدار زیادہ پر غالب آ جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر ایک گلاس میں ایک گھونٹ آپ نے آب زمزم کا پانی ملایا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پورا گلاس ہی آب زمزم کا ہو گیا۔ اس کی خیر و برکت پورے گلاس میں برابر شامل ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے اور آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بے شک قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن قرآن پاک کو اگر سمجھا نہ جائے اور ویسے ہی صبح و شام اس کی تلاوت کی جائے، بے شک ہمیں سمجھ بھی نہ آئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے، پھر بھی قرآن پاک کو پڑھنا خیر و برکت کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ زبانی پڑھنا؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ جب دیکھ کر پڑھو گے تو قرآن پاک کی زیارت بھی ہو جائے گی اور اس کو چھو بھی لو گے تو دونوں برکتیں حاصل کر لو گے۔ تو قرآن پاک ہمارے گھروں میں موجود ہونا چاہیے اور اس کی تلاوت بھی لازمی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اس کی خیر و برکت ہم حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں تکلیفوں سے بچائے، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے۔ تیسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج کلونجی میں موجود ہے۔ کلونجی کی کچھ مقدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے کھانے سے بہت سارے روحانی جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ چوتھی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کے گھر میں لازمی ہونی چاہیے وہ ہے کھجور۔ کھجور پھلوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تازہ کھجوریں بھی کھائیں اور خشک کھجوریں بھی کھائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں کھجور ہوگی اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، اور جو شخص 7 کھجوریں کھاتا ہے
تو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کھجور کا کھانا ہر لحاظ سے ہماری صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ پانچویں چیز جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ آپ کے گھر میں لازمی موجود ہونی چاہیے، وہ ہے زیتون کا تیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زیتون کا ذکر فرمایا اور زیتون کے تیل کی خوبیاں بھی ظاہر کیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک پہاڑ کے اوپر آگ جل رہی ہے، اور آپ پہاڑ کے اوپر اس آگ کے پاس جب پہنچے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک درخت چمک رہا ہے، اور آپ اس درخت کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ اصل میں وہ درخت جو تھا وہ زیتون کا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ روشن ہو گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو روشن کیا تھا۔ تو اللہ کے حکم سے کوئی بھی درخت روشن ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو یہ خاصیت بخشی اور اس کو تمام درختوں سے زیادہ اہم سمجھا، تو ہی اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو روشن کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ زیتون کے تیل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کے تیل کی مالش کیا کرو اور اس کو کھایا کرو، کیونکہ یہ زیتون کا تیل برکتوں والا تیل ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ 70 بیماریوں سے اس شخص کو محفوظ فرماتا ہے۔ چھٹی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے، وہ ہے شہد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غذائیں سب سے زیادہ پسند تھیں ان میں ایک شہد بھی تھا، اور شہد کے بارے میں بھی یہی ہے کہ 70 سے زائد بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ شہد کھانے والا شخص جادو سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا شہد کے بارے میں کہ شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شفائیں رکھی ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شہد کی مکھی جب شہد بناتی ہے تو مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے پھلوں کا رس چوسنے سے لے کر چھتے کے اندر شہد تیار ہونے تک کئی بار درود پڑھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھولوں کے رس کے اندر مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے، اور جس کو ہم شہد کہتے ہیں۔ ساتویں چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی وہ ہے سرکہ، چاہے وہ سیب کا ہے چاہے انگور کا ہے۔ سرکے کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بہترین سالن ہے۔ ازواج مطہرات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے پاس گئے اور آپ نے جا کے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی تو پڑی ہے لیکن سالن نہیں ہے، اگر کہیں تو سرکہ موجود ہے وہ لے آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے، یعنی کہ اگر کھانا کھانے کے لیے آپ کے پاس سالن نہیں ہے اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو وہ بہترین سالن ہے۔ باقی سرکہ جو ہے اس کو جس بھی طریقے سے استعمال کیا جائے، اپنے کھانے میں یا پانی میں ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 چیزوں کو گھر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔